کئی دنوں سے روٹی کا ہم نے چہرہ نہیں دیکھا. کس کا؟ حضور روٹی کا ہم نے منہ نہیں دیکھا. اور بھوک بہت لگ رہی تھی. اپنا جبہ اٹھا کر کے اس نے دکھایا کہ ایک پتھر اس نے پیٹ پر باندھا ہوا ہے کس کے, بھوک برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ایک پیٹ پر پتھر باندھا ہے. اور حضرت جابر دور سے کھڑے ہو کر کے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے کہ وہ صحابی ان کو اپنا جبہ اٹھا کر کے دکھا رہے ہیں, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. آقا نے فرمایا صبر کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آپ نے اپنا جبہ اٹھایا. حضور نے جب وہ جبہ اٹھایا تو صحابی کی آنکھوں سے جناب وہ آنسو برسنے لگے. اس کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا تو میرے نبی کے پیٹ پر دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے. جابر نے دور سے دیکھا, دوڑ کر کے اللہ کے حبیب کے لیے دعوت کرنے کے لیے اپنے بیوی کے پاس گئے اور جا کر کے کہا میرے گھر پہ کچھ ہے اناج وغیرہ. بیوی نے کہا آدھا کلو جو ہے, آدھا کلو. کہا جلدی پس لو. کیوں؟ کہا کہ حضور کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور حضور کے پیٹ پر میں نے دیکھا کہ دو دو پتھرے بندھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے حضور بھوکے رہے. ایسا نہیں ہونا. آپ نے جناب چکی میں ان کو آٹا پیسنے کے لیے کہا جو سے آدھا کلو جو تھا اور ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ تھا, اس کو ذبح کر کے گوشت کھال اتاروائی, گوشت کاٹ کر کے دیا. کہا جلدی سے جلدی پکا دو اور میں جا کر کے جو نا دعوت دے کر کے آتا ہوں حضور کو. بیوی نے کہا ادھر آؤ. وہ آئے. حضور کے کان میں دعوت دینا, کان میں بولو, حضور کے کان میں دعوت دینا کہ آپ آئے اور آپ کے ساتھ میں چند صحابہ کو لے کر کے آئے. ٹھیک ہے. جابر گئے, اللہ کے حبیب کے کان میں جنا کہا حضور آپ کو میرے یہاں دعوت ہے, کچھ صحابہ کو لے کر آپ ضرور تشریف لائیں. حضور اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا سنو اے میرے جانثاروں, جابر کے گھر آج ہماری دعوت ہے. جابر خوش ہوئے کہ حضور نے اعلان کر دیا, لیکن گھر پہ آئے بے چین بے قرار ہے. دوڑ کر کے آیا, کہا کہ حضور آنے والے ہیں. آنے والے ٹھیک ہے آنے دیجیے دعوت تو, لیکن سنو میں نے آپ کے کہنے سے حضور کے کان میں دعوت دی تھی, لیکن اللہ کے حبیب نے وہاں پر تو جو نا وہ تقریباً 1500 سے بھی زائد صحابہ خندق میں تھے. اتنے صحابہ کے سامنے اعلان کیا اور کہا کہ سب کو جابر کے گھر دعوت ہے. تو بیوی نے کہا پھر ٹینشن کیوں لیتے ہو, آپ جابر پریشان نہیں ہونا. کہا کہ یہاں آدھا کلو جو ہے چھوٹا سا بکری کا بچہ اور تو کہتی ہے کہ ٹینشن نہ لو. کہا جابر تمہیں نہیں معلوم ہم نے حضور کی دعوت کی تھی چند صحابہ کے ساتھ, تو اتنا کام ہمارا ہے کہ ہم حضور کی دعوت کریں. یہ جو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کو دعوت دینے والے حضور ہیں تو کھلانے والے بھی حضور ہیں. ہم نے حضور کو جتنی دعوت دی وہ ذمہ داری ہماری, حضور نے جتنوں کو دعوت دی وہ ذمہ داری حضور کی ہے. یہ جذبات تھے عورتوں میں. میری بہنوں سنو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جناب مایوس ہو کر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے شوہروں کے اوپر اونچی اونچی آواز میں بات کر کے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہوں. آپ لوگ صبر کرنا بھی کبھی سیکھ لو, صبر کرنا بھی سیکھ لو. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میرے آقا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فاطمہ جب سے تو رسول کے گھر سے نکاح ہو کر کے میرے گھر میں آئی ہے, آج تک تم نے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. کچھ مانگ لو آج مجھ سے. فاطمہ کچھ مانگ لو. فاطمہ کہتی ہیں ہماری اگر ہمارے گھر کی کوئی عورت ہوتی, آج کل کی عورت ہوتی, کیا دیے جی تم مجھے, کیا دیے من کو منگنا. تمہارے گھر میں آئے تب صرف میرا سکھ کرنے کا چین کرنے کا برباد ہو گیا آج کی عورتیں. لیکن اما فاطمہ کہتی ہیں علی تم نے مجھے کمی ہی کیا کی کہ میں تم سے کچھ مانگوں اور کچھ فرمائش کروں, مانگنے سے پہلے تو میرے گھر پر آ جاتا ہے. اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں میرے گھر 3 مہینے چولہا نہیں جلتا. ساتھ ہی ساتھ میری شہزادی فاطمہ کے گھر میں بھی 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا. لیکن ماں فاطمہ کہتی 3 مہینے میرے گھر پہ چولہا نہیں بھی جلتا, تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی, کیونکہ میرے گھر میں 2 چیزیں کالی والی 2 چیزیں ہمیشہ رہتی تھی. 2 کالی والی چیزیں. ان کی کنیزاؤں نے پوچھا
کہ یا فاطمہ وہ کالی دو چیزیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک پانی ایک کھجور، ہمیشہ میرے گھر میں رہا کرتے، ہم اسی کو کھا لیتے اسی کو پی لیتے، پیٹ بھر جاتا، لیکن روٹی کا منہ دیکھنا تین مہینے تک جنا نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن سنو، صبح پیٹ بھر، دوپہر پیٹ بھر، شام پیٹ بھر کھا کر کے ہمارے اندر اتنی چربی آ گئی کہ ہم نے اپنے شوہر کو کچرا سمجھا۔ یاد رکھو، کثیر تعداد میں عورتوں کو میرے نبی نے جہنم میں دیکھا۔ جانتے ہو جب اماں فاطمہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا وہ بے نمازی تھی عورتیں جس کی وجہ سے جہنم میں جل رہی تھی؟ کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھی اس لیے جہنم میں جل رہی تھی؟ میرے آقا فرماتے فاطمہ وہ اللہ کی نافرمان نہیں بلکہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں رہے گی۔ ہاں یاد رکھیں اس بات کو، ہمارا حق جو بنتا ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ لیکن سنو، جابر نے کہا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے دعوت۔ حضور نے اپنے صحابہ کے ساتھ جابر کے گھر تشریف لائے۔ اس کو شاعر نے یہ دو اشعار کے جناب مصروں میں یوں پورا جناب منظر کشی جناب سمیٹ لی، کہتے ہیں آدھا کلو جو ایک بکری زبان کی، آدھا کلو جو ایک بکری زبان کی، ساتھ میں نبی کی ساری فوج کھانے آئی تھی، ساتھ میں نبی کی ساری فوج کھانے آئی تھی۔ ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان، ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا، لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا کھولا، اللہ سے قلب جگائے جا۔ جابر کے گھر حضور تشریف لائے۔ جیسے حضور تشریف لائے دسترخوان بچھا گیا، حضور نے کہا جابر وہ جو آٹا رکھا ہے نا اندر وہ لے کے آؤ۔ اب جو ذمہ داری حضور نے کی تھی نا صحابہ کو کھلانے کی، اب اس کی ذمہ داری میرے آقا پوری کرے۔ کہا جابر آٹا لاؤ۔ حضور نے جو نا حضور کے بارگاہ میں آٹا لایا گیا، حضور نے اس کو دیکھا اور اس میں تھوک دیا۔ اگر ہماری بیوی ہمارے پاس کتنا بھی پیار کرتی کیوں نہ ہو، ہم نے اس میں تھوک دیا اس کے برتن میں نا تو وہ اٹھا کر کے برتن ہمارے منہ پہ مارنے کی طاقت رکھتی ہے۔ لیکن میرے نبی وہ ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات۔ پانی لے کر کے اگر پیروں پر ڈالا جائے وہ پانی پیا جائے تو بیمار شفا ہو جائے۔ لیکن آقا کونین کے غلام ایسے تھے کہ جب حضور کے دھون کا یہ عالم ہے تو ان کے دہن کا عالم کیا ہوگا، ان کے لعاب دہن کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر نے آٹا لایا، حضور نے اس میں جو نا اپنا لعاب دہن ڈال دیا، کہا کہ جب آٹا جو نا وہ روٹیاں بنانا شروع کر دو۔ ان کی بیویاں روٹیاں بناتی گئی لاتی گئی بناتی گئی۔ کہا جابر وہ سالن بھی لاؤ تھوڑا سا۔ وہ سالن کی ہانڈی لائی گئی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں، آدھا کلو جو نا جو تھی، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ، رسول گرامی وقار کے بارگاہ میں وہ سالن پیش کیے، حضور نے اس میں بھی تھوک دیا، کہا کہ اب جابر کھلاتے جاؤ اور اے صحابہ تم کھاتے جاؤ پیٹ بھر، کوئی بھی آدھا پیٹ نہیں کھانا۔ لیکن سنو ایک شرط میرے آقا نے رکھی، یہ معجزہ رسول ہے، حضور کے تھوک کی برکت۔ آقا نے فرمایا سنو جابر کے گھر یہاں جو گوشت کھا رہے ہو گوشت کھاؤ، ہڈیاں نہیں چبانا، کوئی بھی ہڈیاں نہیں چبانا، ٹھیک ہے۔ صحابہ نے حضور کی باتوں پر عمل کیا، گوشت کھایا، ہڈی ویسا ہی ویسا رکھ دیا۔ جانتے ہو جب حضور کے کھانے کی باری آئی نا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جابر تیرے بچے نظر نہیں آ رہے، تیرے بچے نظر نہیں آ رہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جابر بڑا دل پر صدمہ ہے، اس لیے کہ جابر جب آئے تھے نا حضور کی دعوت کو دے کر کے تو اس وقت جو نا جابر نے جلد میں جو نا بکرا ذبح، وہ بکری کا بچہ جو تھا نا ذبح کیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی نے، ان کے جابر کے چھوٹے بچے نے دیکھا اور اوپر چڑھ کر کے بڑے بھائی سے کہا، بڑے بھائی نے بھی دیکھا تھا ذبح کرتے ہوئے۔ بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی سے آپ کو معلوم ہے ابا نے بکری کیسا ذبح کی؟ کہا کہ نہیں معلوم۔ چلو میں بتاتا ہوں۔ ہاتھ میں چھری لی،
بچے کو یوں سلایا اور گردن پر جناب چلائی اور بچہ جناب وہیں شہید ہو گیا. اور اس کے بعد میں اس کا خون بہتا ہوا دیکھ کر کے ماں نے یہاں سے آواز لگائی کہ بیٹا کہاں ہو. اب ماں کہیں مار نہ دے اس لیے اس نے اوپر سے جناب چھلانگ لگائی چھت سے اور وہ بھی زمین پر گر کر کے وہ بھی جناب دنیا سے چلے گئے. ان دونوں بچوں کی لاشیں گھر میں ہیں. جابر کہتے حضور بھوکے ہیں, حضور بھوکے ہیں. ہماری بچوں کی جناب میت کو ہم لوگ رات میں بھی دفنا سکتے ہیں, لیکن اگر حضور کو پتا چل گیا کہ ہمارے گھر کے بچے انتقال ہو گئے تو آج پھر حضور بھوکے رہیں گے. دفن دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں, شام میں بھی کر سکتے ہیں, رات میں بھی کر سکتے ہیں. ہمارے بچے ہم جب چاہے تب دفن کریں, لیکن حضور کی دعوت نہیں رکنا. ہمارے گھر پر اگر کسی حضرت کو دعوت دی جائے, عورتوں کے سر میں درد ہو تو دعوت کینسل. حضرت وہ آج ہم نے دعوت مکو کی کہ تو جناب ان کے دین اب بیکاش پکانے والے ان کے سر میں درد, لیکن یہاں حضور کی دعوت. سبحان اللہ. آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نا جابر کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا جابر تیرے دو بچے نظر نہیں آتے, دسترخوان پر لا محمد کی کھانے کی باری آئی ہے. صحابی رسول جابر کہتے ہیں آقا میرے بچے سو رہے ہیں, آپ کھا لیجئے, بعد میں اٹھا کر کے ان کی والدہ ان کو کھلا دے گی. حضور کہتے ہیں نہیں نہیں جابر, جب تک تیرے بچے دسترخوان پہ نہیں آئیں گے محمد نوارہ نہیں اٹھائے گا, محمد روٹی نہیں اٹھائے گا. جس رسول کو چھوڑ کر کے ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, جس رسول کو چھوڑ کر کے ہم دنیا میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں, جینا ہے تو اس رسول کے نام پر جیو. اس لیے کہ یہ چاند اور سورج جو آج تک جی رہے ہیں اور قیامت تک جیتے رہیں گے, یہ نبی کا صدقہ ہے. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اللہ رسول کو چھوڑ کر, لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں جابر, جب تک تیرے بچے دسترخوان پہ نہیں آئیں گے محمد کھانا نہیں کھائے گا. آقا کی بارگاہ میں اب وہ دل کے اندر کا جو صدمہ تھا, آنکھوں سے جناب آنسو بہ بہ کر کے بتا رہے تھے کہ جابر کے گھر کچھ ہوا ہے. آقا نے فرمایا جابر روتا کیوں ہے, جب بچے سوئے ہیں تو جگا دیں, لا کر کے سامنے رکھ کھانا کھاتے ہیں. جابر کہتے ہیں آقا آج اگر میرے بچوں کو کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے, اس لیے کہ وہ سوئے نہیں ہیں, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. آقا نے فرمایا او جابر کے بچوں, محمد تمہارا دسترخوان پہ انتظار کر رہا ہے. کتنا کہنا تھا, جن کی لاش اندر پڑی تھی نا وہ دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں جناب دسترخوان پہ آ کر کے بیٹھے. یہ معجزہ رسول ہے. دنیا سے جانے والے بھی اگر محبت رسول رکھ کر کے جائیں گے, ان کا نہ دنیا میں بھجنا برا ہوگا اور نہ ان کا آخرت میں برا ہوگا. جابر کی دل میں حضور کی محبت تھی. اگر آج حضور کو میرے بچوں کے انتقال کی خبر مل جائے تو حضور پھر بھوکے ہو جائیں گے. حضور کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے بچوں کی لاش چھپا دی, لیکن حضور کو دعوت کو نہیں منع کیا, روکا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور سے محبت اتنی تھی. مجھے بتاؤ تو صحیح ہماری کتنی محبت ہے حضور سے. اب آگے سنیں کتنے معجزے ہو رہے ہیں. آدھا کلو جو میں ہزاروں کے صحابہ نے جناب پیٹ بھر کے کھانا کھایا. ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا, اس میں بھی حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ بھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ سب کو بوٹیاں مل رہی ہیں, سب کو روٹیاں بھی مل رہی ہیں. اب جب کھا کر کے سب کا ختم ہو گیا, حضور نے کہا جابر وہ ساری ہڈیاں لا کر کے میرے سامنے رکھو. کیا کہا؟ جابر ساری ہڈیاں لاؤ میرے سامنے رکھو. اللہ کے حبیب کے سامنے جابر نے لا کر کے ہڈیاں رکھی اور میرے آقا فرمایا جب کچھ پڑھنے لگے اور دم کیا. جانتے ہو پھر دم کرنے کے بعد میں کیا ہوا؟ جابر کہتے ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور صحابہ بھی اس کی جناب وہ گواہ ہے کہ حضور نے جب کچھ ہڈیوں پر دم کیا وہ بکریوں کی ہڈیاں کیا سے کیا بن کر کے اس میں جناب کھال آ گئی, گوشت آ گیا اور بکری کا بچہ یوں گردن کو ہلا کر کے نکل گیا, پھر سے زندہ ہو گیا. تو پھر کھایا کیا تھا, کھایا کیا تھا؟ یہ رسول کے معجزے ہیں. آج بھی بن مانگے جناب ہم کو حضور کے صدقے میں بہت کچھ ملا ہے. دیوانوں یہ محفلیں آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ حضور کی محبت بتانے کے لیے بلائی جاتی ہے. حضور کے دیوانے حضور تک پہنچ جائیں. حضور سے جناب دور رشتہ ہو گیا, حضور سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے محفلوں کو جناب سجایا جاتا ہے. مجھے بتائیے آپ, ہم اگر حضور کے قریب نہیں رہیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کون سہارا دے گا ہمیں؟
ہمیں تو اپنوں نے بھی جو نا وہ پریشان کر رکھا ہے. ہمارے اپنے اپنے نہ ہوں گے، لیکن رات رات بھر کوئی ہمارے لیے روتا تھا زمین پر تو اللہ کا حبیب تھا. اپنی دعاؤں کے اندر جب بھی ہاتھ اٹھتے آقا ہمارے لیے دعائیں کرتے، ہمارے لیے بے چین ہوتے، بے قرار ہوتے. اما عائشہ صدیقہ کہتے رات بھر حضور قیام کی حالت میں رہتے، اور میں نے دیکھا کہ حضور کا قیام اتنا لمبا ہوتا کہ آپ کے پیر میں سوجن آ جاتی ہے ایک جگہ پر کھڑے رہنے کی وجہ سے، اور وہ اتنے پیر سوج جاتے کہ مجھے ڈر لگتا کہ کہیں اب وہ پھٹ نہ جائے اور خون بہنے نہ لگے. اتنی خطرناک سوجن ہوتی حضور کے پیروں میں. کیوں کھڑے رہتے جانتے ہو؟ یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. ایک مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتی میری امت، ایک چونٹی کاٹے تو برداشت نہیں ہوتی. کروڑوں میل سورج اپنی گرمی دیتا ہے تو ہمارے گھر کے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے. میری امت بڑی کمزور ہے، میری امت بڑی جناب وہ ناسمجھ ہے. اللہ میری امت کا فیصلہ میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے. جو رسول اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے رات رات نہیں سوتے تھے، دعا کرتے تو اپنی امت کو یاد کرتے، کھانا کھاتے اپنی امت کو یاد کرتے، سونے جاتے اپنی امت کو یاد کرتے. مجھے بتاؤ جو کھاتے وقت ہمیں نہ بھولا، جو سوتے وقت ہمیں نہ بھولا، جو ہمارے لیے دعاؤں میں اپنے کو نہیں بھولا، ہم نے اس کو زندگی میں کہاں یاد کیا ہے؟ کون سے صبح میں اور کون سے شام میں ہم نے اپنے رسول کو یاد کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. شادیاں ہوتی ہیں، نوجوان شادی کرنے کے لیے جو اتاولا ہوتا ہے، لیکن جانتے نہیں ہو کرنا کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت، حضور کی سنت. شادی عمر ہو گئی شادی کرنا نہیں، عمر ہو گئی پہلا علم حاصل کرو کہ شادی کو کرنے کے بعد میں کیا کرنا چاہیے، ازدواجی زندگی کو کس طریقے سے نبھانا چاہیے. ہر چیز کا علم ہے، علم. اس علم کو حاصل کرو، زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے. ورنہ کیا ہے، اس نے کچھ بول دیا، میں نے کچھ بول دیا، اس نے کچھ بول دیا، میں نے کچھ بول دیا، وہاں سے ہاتھ اٹھ رہا ہے، یہاں سے جو نا وہ کچھ نہ کچھ اٹھ رہا ہے، پھر اس کے دال جھڑ جاتے، اس کے بال جھڑ جاتے ہیں، پھر دونوں کے دونوں جو نا وہ یا تو پھر وہ مہیلا منڈل میں رہتے ہیں، یا تو پھر جو نا پولیس اسٹیشن کے کٹے پر، یا پھر کورٹ کی چکیریاں. مجھے بتاؤ کورٹ کچہری جناب چلتی کہ نہیں چلتی؟ علم حاصل کرو، حضور سے محبت کرو. جتنی زیادہ حضور سے محبت ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. آپ جانتے ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں. یہاں اتنا وقت نہیں کہ سارے معجزات کو آپ کے جو سامنے سنا کر کے جو پیش کیا جائے. بس اتنی گزارش ہے، آنے والا جو جمعہ ہے نا، کون سا ہے؟ اس دن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان میں ایک ایسی ہستی تشریف لانے والی ہے. آپ نے سید امین القادری کو سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ جمعہ کے دن آئیں گے، جن کو آپ سنیں گے نا آپ حضرت کی جو کمی محسوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. ایک بات اور سن لیں، کل منگل پرسوں بدھ کے دن جو مہمان آنے والے ہیں سید غلام حسن نوری صاحب قبلہ، جب وہ تشریف لائیں گے آپ کو اس دن بھی محسوس نہیں ہو کہ آپ نے جو سید امین قادری کو نہیں سنا. دونوں یہ ایسے ہی شعر ہیں الحمدللہ، جب دہاڑتے ہیں تو میدان خالی ہو جاتا ہے جو نا وہ گستاخوں سے، میدان خالی ہو جاتا ہے برائیوں سے. ہم نے دیکھا ہے